شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جنگ بدر اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی رمضان کے مہینے میں 313 کی قلت تعداد کے باوجود 1000 کی مشرکین کی فوج کا سامنا کیا تھا. اور یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں فتح مکہ کی وہ تاریخی اور فیض لازم جنگ لڑی گئی جب جاء الحق وزهق الباطل کا اعلان ہر طرف سنائی دیا. رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں، سبحان اللہ، ایسا بھی نہیں کہ روزہ چھوڑ کر، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے. صحابہ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، سب روزے سے ہیں. اللہ کے نبی روزے سے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزے سے ہیں، سب روزے سے ہیں. کئی روزے سفر میں رکھ لیے. ہاں، ایک روزہ جب مقام قدیس پہ پہنچے، مقام قدیس پر پہنچنے کے بعد مسلسل سفر کی وجہ سے وہ روزہ بہت شاق گزرا، صحابہ پر بڑی تکلیف ہو گئی. عصر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ مسلسل چلنے کی وجہ سے، تپتی دھوپ میں اور سبسے صحرائی چلنے کی وجہ سے روزہ بہت شاق گزر رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پانی منگوایا اور سواری پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اس طرح پی لیا کہ سارے صحابہ دیکھ رہے تھے. آپ نے بھی اپنا روزہ ختم کر دیا اور دوسرے سارے صحابہ نے بھی اپنا روزہ ختم کر دیا. برحال یہ روزہ ختم کیا ضرور، مگر اس سے پہلے کئی روزے سفر میں رکھے. حضرات صحابہ نے سفر جہاد سے جا رہے ہیں اور روزہ رکھ کر جا رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ رمضان یہ زہد مسلسل کا مہینہ ہے، مسلسل محنت اور کوشش کرنے کا مہینہ ہے. یہ آرام پسندی اور چین اور سکون سے گزارنے اور چھٹی کا موسم نہیں ہے. رمضان ایک یوں کہنا چاہیے کہ پورا ایک کورس ہے، تربیت کا ایک کورس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مومن کو اور ٹریننگ دیتے ہیں، وہ تربیت دیتے ہیں کہ سال کے بقیہ 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے، نفس سے کیسے مجاہدہ کرنا چاہیے، نفس کو کیسے زیر کرنا چاہیے، نفس پہ کیسے غالب آنا چاہیے، نفس کی مرضیات کو کیسے کچلنا چاہیے. اس لیے کہ زندگی میں کامیابی کا دار و مدار یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پہ غالب ہو. کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے نفس پہ غالب آ جائے، اور جس شخص سے اس کا نفس غالب آ جائے ناکام ہے وہ انسان. قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرنے سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکے، اپنے نفس کو خواہشات پر عمل پیرا ہونے سے روکے، ایسے ہی شخص کے حق میں جنت آئے گی اور ایسے ہی شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اسی شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس کو زیر کر لے، اپنے نفس پہ غالب آ جائے. جو شخص نفس کی مان کر چلتا ہے، نفس کی سن کر چلتا ہے، دل میں جو آرزو آئے، جو خواہش آئے، دنیا میں اپنی ہر آرزو اور اپنی ہر خواہش پوری کر کے چلنا چاہتا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہ ہوگا. رمضان میں وہی ٹریننگ دی جاتی ہے، رمضان میں اسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ نفس کھانا چاہتا ہے، انسان کھاتا نہیں، بھوکا رہتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. نفس پینا چاہتا ہے، انسان پیتا نہیں، پیاتا رہتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. نفس بہت ساری برائیاں کرنا چاہتا ہے، غلط مناظر کو عام دیکھنا چاہتی ہے. آپ اس وجہ سے روک لیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں کیسے دیکھوں. نفس غلط قسم کی باتیں سننا چاہتا ہے، آپ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہوں، رمضان کے مہینے میں رہ کر میں کیسے گانے سنوں.
نفس زبان سے گالی دینا چاہتا ہے، مگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں ہوں، میں کیسے جو اپنی زبان سے گالی بکوں، غیبت کروں اور چغل خوری کروں۔ روزہ اسی کا تو نام ہے، روزہ اسی کا نام ہے، نفس پر اسی کنٹرول کا نام روزہ ہے۔ ہاں، صرف بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کا نام روزہ نہیں، نفس پر کنٹرول کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے روزہ رکھو تو وہ روزہ رکھو جو پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نفس کا روزہ بھی ہو، دل کا روزہ بھی ہو، دماغ کا روزہ بھی ہو، آنکھ کا روزہ بھی ہو، کان کا روزہ بھی ہو، ہاتھ کا روزہ بھی ہو، پیر کا روزہ بھی ہو، وہی روزہ روزہ ہے۔ اور جو روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، دل میں غلط قسم کے ارادے، غلط قسم کی نیتیں، غلط قسم کے خیالات اگر آپ بتاتے ہیں، غلط قسم کی سوچ کو آپ جگہ دیتے ہیں، آنکھوں کو آزاد چھوڑے ہیں کہ جسے دیکھے دیکھے، کانوں کو آزاد چھوڑے ہیں کہ ہر بات سن رہے ہیں، ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک بہت بڑا درس، ایک بہت بڑا سبق جو رمضان کو یہ مہینہ ہمیں دے جاتا ہے وہ ہے ہمدردی اور ایثار و قربانی۔ رمضان کے روزوں سے ہمیں ہمدردی اور ایثار و قربانی کا سبق بھی لینا چاہیے۔ ہمدردی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا اور دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر کے تڑپ جانا، یہ سبق بھی ہمیں رمضان کا مہینہ دیتا ہے، روزہ ایک سبق دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم پیاسے رہتے ہیں۔ مومن جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اسے احساس ہونا چاہیے ان غریبوں کی ضرورت کا کہ جن غریبوں کے بقیہ 11 مہینے بھی اسی روزے کی حالت میں گزرتے ہیں۔ کھانے کا وقت آتا ہے، انہیں کھانا ملتا نہیں ہے، پانی کا وقت، پیاس لگتی ہے، انہیں پانی میسر نہ ہو۔ ہمیں جب بھوک لگتی ہے، ہم جب بھوک سے تڑپتے ہیں، ہمیں جب پیاس لگتی ہے، ہم جب پیاس سے تڑپتے ہیں، ہمیں ان غریبوں کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں ان بھوکے بچوں کا احساس ہونا چاہیے، غریب بچوں کا، کہ غیر رمضان میں بھی وہ کتنی مرتبہ بھوک سے تڑپ جاتے ہیں، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کتنی جدوجہد انہیں کرنی پڑتی ہے۔ غریبوں کی ضرورت کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمدردی کا سبق یہ روزہ ہمیں دیتا ہے، اور یہ ہمدردی نہ صرف ہمدردی کا سبق، یہی ہمدردی ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ دوسروں کے تکلیف، دوسروں کے درد کو جب ہم محسوس کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو جب ہم محسوس کرتے ہیں، تو دوسروں کے کام آنے کے لیے، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی ضرورتوں کی قربانی دیں۔ ایثار و قربانی اسی کا نام ہے۔ دوسروں کو کی بھوک مٹانے کے لیے ہم بھوکے رہیں اور ان کی بھوک مٹائیں، ہم پیاسے رہیں ان کی پیاس مٹائیں۔ روزہ اس بات کا سبب دیتا ہے، ایثار و قربانی، جس کی بے نظیر مثالیں آپ سیرت نبی میں دیکھیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ایثار و قربانی کے جو نمونے اپنی عملی زندگیوں میں پیش کیے ہیں، ہو نہ ہو ان میں کہیں روزے کی تربیت کا ضرور دخل ہے، روزے کی تربیت کا ضرور دخل ہے کہ روزے نے انہیں جو ہمدردی اور ایثار و قربانی کا سبق دیا، اسی جذبہ ہمدردی اور ایثار و قربانی کے تحت انہوں نے ایسے عملی نمونے پیش کیے ہیں۔ جنگ یرموک میں آج خلافت راشدہ میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یرموک کہلاتی ہے۔ جنگ یرموک میں ہماری تاریخ نے ایک ایسا واقعہ محفوظ رکھا ہے جو آپ کو دنیا کی کسی اور قوم کی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ واقعہ کیا ہے؟ تین آدمی، تین مجاہدین، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، سلمہ بن ہشام اور ان کے ایک اور ساتھی، تینوں بری طرح زخمی ہو گئے میدان جنگ میں، بری طرح زخمی ہیں۔ زخمی ہو کر وہ میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ایک ساتھی اپنا پانی لے کر اکرمہ بن ابی جہل کے پاس پہنچا جو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اکرمہ نے دیکھا کہ ان کے بازو سلمہ بن ہشام جو ہے پیاس سے جو ہے بلبلا رہے ہیں۔ اکرمہ نے خود پینے کے بجائے اشارہ کر دیا کہ پہلے سلمہ بن ہشام کو پلاؤ۔ وہ ساتھی پانی لے کر سلمہ بن ہشام کے پاس گیا۔ سلمہ بن ہشام نے دیکھا ان کے بازو ان کا ایک اور ساتھی پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ سلمہ بن ہشام نے اشارہ کر دیا کہ ان کو پہلے پلاؤ۔ وہ ساتھی پانی لے کر اس تیسرے مجاہد کے پاس پہنچا۔ وہ مجاہد تب رشتے کے پانی پیتا، اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، انتقال کر گئے۔
وہ ساتھی پانی لے کر واپس سلمان بن ہشام کے پاس آیا، پانی پی بھی نہیں پائے کہ ان کی بھی روح قفس سے انسلی سے پرواز کر گئی۔ پھر وہ اکرمہ بن ابی جہل کے پاس آیا پانی پلانے کے لیے، پانی پی بھی نہیں پائے کہ ان کی روح بھی قفس سے انسلی سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، آپ کو انسانی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملے گی آپ کو میدان جنگ میں، جبکہ اپنی زندگی کی آخری سانس لینے والا مجاہد پیاس سے تڑپ رہا ہو، بلک رہا ہو، اور ایسے وقت میں بھی ایثار و قربانی کا سبق دے دنیا کو، اپنی پیاس پر اپنے ساتھی کی پیاس کو ترجیح دے، اپنی ضرورت پر اپنے ساتھی کی ضرورت کو ترجیح دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں ایسے واقعات ہمیں دیکھنے، پڑھنے، سننے کو جو ملتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں روزے کا ضرور دخل ہے، جو روزہ کے ہمدردی اور ایثار و قربانی کا سبب دے جاتا ہے۔